الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام انا مدینۃ العلم وعلی بابها صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بابا سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابیک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین ذی وقار، رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کی 13 تاریخ کو مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا داماد رسول خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مولا کائنات کو اعزاز عطا فرمایا کہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہے اور مسجد میں آپ کی شہادت ہے۔ کائنات میں ایسا اعلیٰ خاندان نہیں آیا کہ جس کا یہ مقام اور مرتبہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ولیوں کا امام بنا دیا ہے۔ یہ اعزاز اور یہ مقام ملا، اتنا اعلیٰ خاندان ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے بیٹوں کو جنتیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اور اتنا اعلیٰ خاندان ہے کہ جس کی زوجہ محترمہ کو سیدہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ کائنات میں ایسا خاندان نہیں آیا۔ یہ وہ خاندان ہے کہ جس کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا، اور اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ تاجدار مدینہ نے انہیں مولا کائنات بنا دیا۔ غدیر خم کے موقع پر تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بتاؤ، کیا میں ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہوں؟ تو ہر مومن نے کہا کہ آقا آپ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ قرآن کہتا ہے لوگو
یہ رسول تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ نے غدیر خم کے موقع پہ پوچھا بتاؤ میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ تو ہر مومن نے کہا آقا آپ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جان لو من کنت مولاہ فہذا علی مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اللہ کے رسول نے بنایا، یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا، یہ مقام اور مرتبہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں عطا کیا۔ پھر تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ پر وحی کا آغاز ہوا جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی اور مولا کائنات کی عمر 10 سال تھی۔ سوموار کا دن تھا جب نبوت عطا کی گئی، جبرائیل امین تشریف لائے، آپ نے رات کو اللہ کی عبادت کی، آپ کے ساتھ ختیجۃ الکبریٰ تھی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، منگل کی وہ رات تھی، یعنی سوموار سے پہلے جو رات آئے نا اسے منگل کی رات کہتے ہیں، منگل کی وہ رات تھی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ نماز پڑھ رہی تھی، تو اس وقت مولا کائنات داخل ہوئے، 10 سال کی عمر تھی، دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ کہا میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ حبیب آپ پہ وحی کا آغاز ہو گیا ہے، آپ کی نبوت کا دور شروع ہو چکا ہے۔ فرمایا علی اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، میری نبوت کا اقرار کرو، کلمہ پڑھ لو، دین محمدی میں شامل ہو جاؤ۔ تو مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ابھی بچہ ہوں، آپ مجھے اجازت دیں میں باپ سے مشورہ کر لوں۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا ابھی مجھے اخفاء کا حکم ہے، ابھی اعلان کا حکم نہیں آیا، اس دعوت کو مخفی رکھنے کا حکم ہے، اگر تم نے کلمہ ابھی نہیں پڑھنا تو اس کا اظہار نہ کرنا کسی سے۔ اب ساری رات مولا کائنات غور و خوض کرتے رہے، سوچتے رہے، اور جب صبح ہوئی تو تاجدار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کے شریعت محمدی میں شامل فرما لیں۔ پہلا مسلمان۔ سیاستہ کی مستند روایات، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، من اسلم وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا، علی وہ علی تھے اور ان کی حیثیت کیا تھی، اس وقت ان کا درجہ کیا تھا؟ فرمایا اولو من اسلم علی، سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا اس کو علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار، مولا کائنات، شیر خدا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ پھر عفیف الکندی کی روایتیں، وہ کہتے ہیں ابھی میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جو بعد میں مسلمان ہوئے، کہنے لگے میں تجارت کی غرض سے مکہ پہنچا، حضرت عباس سے ملا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کے چچا تھے، ان سے ملا، تجارت کے معاملات طے پا رہے تھے، کہتے ہیں ہم صحن حرم میں بیٹھے تھے، اچانک کیا دیکھا، ایک
شخص آیا، اس نے آ کے سورج کو دیکھا، سورج ڈھل گیا تھا، اس نے آ کے نماز شروع کی، اور پھر ایک عورت آئی، اس نے آ کے اس شخص کے پیچھے نماز شروع کر دی، پھر ایک نوجوان آیا، ایک بچہ آیا، 10 سال کی عمر تھی اس کی، اس نے ساتھ نماز شروع کر دی۔ عفیف کہتے ہیں میں نے پوچھا عباس یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو عباس نے کہا عفیف آپ کے چچا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے عفیف یہ جو شخص آگے کھڑا ہے نا اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا خیال ہے کہ میں نبی ہوں، اس کا خیال ہے میں نبی ہوں، یہ جو پیچھے کھڑی ہے نا اس کی زوجہ محترمہ ہے، خدیجہ اس کا نام ہے، یہ اس پر ایمان لے آئی ہے، جو اس کے ساتھ کھڑا ہے نا وہ میرا بھتیجا ہے، اس کا نام علی بن ابی طالب ہے، یہ بھی اس پر ایمان لے آیا ہے، اور یہ مکے میں 3 ہی ہیں، یہ مکے میں 3 ہی ہیں، کہنے لگا چوتھا کوئی نہیں ہے، یہ مکے میں 3 ہی ہیں۔ مگر یہ جملہ قابل غور ہے، یہ چھوٹا سا جملہ قابل غور ہے اس فکر کے لیے جو کہتے ہیں نبی کو کیا خبر کل کیا ہونے والا ہے، کسی انسان کو نہیں خبر کسی انسان کو، لیکن عام انسان نہیں ہوتا نبی، عام انسان نہیں ہوتا نبی، وہ تو پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، مرغوب لوگ ہوتے ہیں، محبوب لوگ ہوتے ہیں۔ کیا اعلان کیا؟ کہا یہ 3 ہے، مکے میں صرف 3 ہیں، جملہ سنیے، مکے میں ہیں صرف 3 ہیں، اور ان کا خیال کیا ہے؟ خیال کیا ہے؟ کہ ان کا خیال یہ ہے 2 سپر پاوریں تھی، ایک ایران ایک روم، 2 سپر پاوریں تھی۔ عباس کہنے لگے ان کا خیال ہے کہ روم اور ایران کے خزانے ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے، کہ ان کا خیال ہے ہماری حکومت ایران پر ہوگی، ہماری حکومت روم پر ہوگی، کہ یہ مکے میں 3 ہی ہیں، مکے میں 3 ہی ہیں، ان کا خیال ہے ہماری حکومت روم پر ہوگی، ہماری حکومت ایران پر ہوگی۔ کب؟ 23 سال تو اس کے بعد تاجدار مدینہ علیہ السلام حیات طیبہ میں رہے، 2.25 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، کہیں جا کے فاروق اعظم کے دور میں ایران فتح ہوا، سراقہ کے ہاتھ میں کنگن پہنائے گئے، 30 سال بعد جو نگاہ دیکھے کیا ہونے والا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر اس کی تشریح میں امام غزالی کی زبان میں کروں تو امام غزالی نے کہا جہاں سے علم آتا ہے نا وہ حواس 5 ہیں، وہ چکھنے کی حص ہے، وہ دیکھنے کی حص ہے، وہ سونگھنے کی حص ہے، وہ چھونے کی حص ہے، وہ سننے کی حص ہے، کہ اس سے اوپر عقل ہے، عقل تمیز کرتی ہے آنے والا علم غلط ہے، آنے والا علم ٹھیک ہے، خبر درست ہے، خبر غلط ہے، کہ اس سے اوپر وجدان ہے، جو صاحب ادراک ہوتے ہیں، صاحب علم ہوتے ہیں، صاحب عرفان ہوتے ہیں، ان کا سینہ بتاتا ہے حقائق کیا ہیں۔ امام غزالی نے کہا یہ علم کے ذرائع ہیں، یا بندہ حواس 5 پہ ہوتا ہے، یا بندہ عقل پہ ہوتا ہے، بہت پہنچ جائے تو بندہ عرفان پر
اور وجدان پہ ہوتا ہے۔ امام غزالی نے کہا جہاں یہ سارے علم جا کے ختم ہو جائیں، جہاں ان کی انتہا ہو جائے، اس کے آگے جس کا علم شروع ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ اس سے آگے جس کا علم شروع ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ فضلنا بعد النبیین علی بعد، ہم نے نبیوں کو نبیوں پہ فضیلت دی ہے۔ فضیلت میں سارے نبی برابر نہیں ہیں، نفس نبوت میں برابر ہیں۔ پھر فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو رسولوں پہ فضیلت دی ہے، سارے رسول برابر نہیں ہیں۔ مگر کوئی ایسا بھی آیا ہے جس کو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو عرش بری سے بھی بلند کر دیا ہے، وہاں بھی تیرا ذکر ہے، عرش بری پہ بھی تیرا ذکر ہے۔ اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آدم کو اللہ نے اسماء سکھائے، چیزوں کے نام سکھائے، سیدنا آدم کو کائنات کی ہر چیز کا نام اللہ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کائنات کی ہر چیز کا نام اللہ نے آدم کو سکھا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے فرمایا لوگو میں نے اپنے حبیب کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، سب کچھ سکھا دیا۔ الرحمن علم القرآن، فرمایا قرآن ہم نے اپنے حبیب کو سکھا دیا۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب، کا ہر خشک اور تر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ اور قرآن اللہ نے کس کو سکھا دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین ذی وقار،